السلام علیکم ویورز، ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ مدر ٹنکچرز کے نام کے آگے صرف کیو لکھا ہوتا ہے، جس کو ہم تھیٹا بھی کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ مدر ٹنکچرز کے آگے تھیٹا یعنی کہ کیو کا سائن بنانے کے بعد آگے از ایکول ٹو برابر کا نشان لگا کر 1x لکھا ہوتا ہے، جیسے کینتھرس کیو از ایکول ٹو 1x۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ پہلا سوال یہ کیا کہ ایک ہومیوپیتھک فارمیسی نے کینتھرس بنائی ہے مدر ٹنکچر، اور اس کے آگے کیو یعنی تھیٹا سائن دے دیا، لیکن برابر 1x نہیں لکھا، بغیر 1x کے صرف کیو لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری فارمیسی نے کینتھرس بنائی ہے، لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے کیو یعنی مدر ٹنکچر کا سائن تھیٹا، وہ لگایا نشان، اور آگے برابر کا از ایکول ٹو کا نشان لگا کے 1x لکھ دیا۔ تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور بعض ہومیوپیتھک فارمیسیز کے کچھ مدر ٹنکچر ایسے ہیں، ان میں مدر ٹنکچر کے نام کے آگے کیو لکھنے کے بعد از ایکول ٹو 2x بھی لکھا ہوتا ہے، کچھ پہ لکھا ہوتا ہے، ساروں پہ نہیں لکھا ہوتا۔ تو یہ جو تین کیٹیگریز ہیں، کینتھرس سمپل کیو، کینتھرس کیو از ایکول ٹو 1x، اور اسی طرح کینتھرس کیو از ایکول ٹو 2x۔ یہ تین کیٹیگریز میں مختلف ہومیوپیتھک فارمیسیز جو دوائیاں بناتی ہیں وہ مختلف سائن اس پہ لگاتی ہیں۔ تو آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ان تین سائنوں کا کیا مطلب ہے، ان تین نشانات کا کیا مطلب ہے، اور پھر آخری سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی دوائی کے آگے لکھا ہوا ہے کینتھرس کیو، کینتھرس پہ ایک مثال دی ہے نا، کوئی بھی مدر ٹنکچر، مطلب سیزیجیم کیو، یا آپ یوں کر لیں ڈامیانا کیو، تو اس کے آگے اگر لکھا ہوا ہے کیو کے آگے یعنی کہ سائن تھیٹا کیو کے آگے از ایکول ٹو 1x بھی لکھا ہوا ہے یا 2x لکھا ہوا ہے، از ایکول ٹو 2x لکھا ہے، تو کیا یہ مدر ٹنکچر کہلائے گا یا یہ پوٹینسی کہلائے گی؟ یہ بھی سوال پوچھا تھا۔ تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کہ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ان میں سے کسی ایک نے بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ ایک ہوتا نا، ایک تھوڑا بہت صحیح جواب دے دے، کسی نے نہیں دیا۔ اور پھر ہمارا یہ رویہ ہے کہ ایک تو ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے میں ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، بطور ہومیوپیتھک کمیونٹی کے ہمارے میں یہ ایٹیٹیوڈ ہی ڈیولپ نہیں ہوا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے ہومیوپیتھک کا، اور جو ہم روزانہ ہومیوپیتھک دوائیاں استعمال کر رہے ہیں ہمیں اپنی دوائیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک سپاہی ہے، ایک فوجی ہے، اس کے پاس مشین گن ہے، لائٹ مشین گن ہے، LMG ہے اس کے پاس، اسے وہ فائر کرتا ہے، تو وہ اس مشین کا اسی وقت ماہر ہو سکتا ہے جب اس کو اپنی مشین کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے اندر جو ٹریگر ہے وہ کیا چیز ہے، یہ جو ہم شست لیتے ہیں کسی جگہ پہ نشانہ لگاتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہو کہ سپاہی اپنی مشین کو صاف بھی کرتے ہیں، اس کے سارے پرزے علیحدہ کر کے تو اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بیرل کو صاف کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس کو فٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو سپاہی وہی ہے جس کو اپنی مشین چلانے کا بھی پتہ ہے، لائٹ مشین گن چلانے کا بھی پتہ ہے،
اور اس کے اندر جو میکانزم ہے، جس طریقے سے وہ لائٹ مشین گن LMG کام کرتی وہ بھی اس کو پتہ ہے. اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو سپاہی نہیں کہہ سکتا، فائٹنگ آرم کا بندہ نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا. اسی طرح اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور آپ کہتے ہیں میں کینسر سے بڑے بڑے مریض ٹھیک کر دیے، تو بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کینتھرس کیو سمپل کا کیا مطلب ہے، کینتھرس کیو از اکول ٹو 1x کا کیا مطلب ہے، اور کوئی اور دوائی ڈامیانہ کیو از اکول ٹو 2x کا کیا مطلب ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں پتہ کوئی بات نہیں، نہ پتہ ہونا کوئی جرم نہیں، نہ پتہ ہونا کوئی شرمندگی نہیں. دنیا میں ہم سب ننگے پیدا ہوئے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد ہم نے یہ سارا علم حاصل کیا. مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یار یہ کینتھرس کے آگے ایک فارمیسی ہے، اس نے کینتھرس کے آگے صرف سمپل کیو لکھا ہوا ہے، از اکول ٹو 1x نہیں لکھا. دوسری فارمیسی نے جب کینتھرس بنائی ہے اس کے آگے اس نے کیو لکھا ہے اور از اکول ٹو 1x لکھ دیے. اس نے کیوں 1x لکھا ہے؟ اس نے صرف سمپل کیوں نہیں لکھا؟ یہ پتا ہونا چاہیے نا. نہیں پتا تھا تو میں نے شعبے والوں سے ڈائریکٹ رابطہ کیا. میں نے کہا پاجی یہ بتائیں کہ ایک فارمیسی اس کو جو دوسری فارمیسی نے کینتھرس کیو سمپل شعبے نے نہیں لکھا ہوا تھا، یہ ایک اور فارمیسی نے لکھا ہوا تھا، وہ ریکوک نے لکھا ہوا ہے، اس نے صرف کیو لکھا ہوا ہے، اس نے از اکول ٹو 1x نہیں لکھا. جبکہ شعبے نے کینتھرس کیو لکھ کے آگے از اکول ٹو 1x لکھا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہونا چاہیے نا، کوئی اس کا کوئی ڈفرنس جو ہے اس کا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے اس کو سرچ کیا ہے، دیکھا ہے، ڈھونڈا ہے، پرکھا ہے، رابطہ کیا ہے مختلف فارمیسی سے، اور میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں پہ مجھے پہلے علم نہیں تھا اور بعد میں پتہ لگ گیا. تو وہ میں آپ کو اس کا جواب بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 جواب، جرمنی کے اندر یا ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر یا ہمارے پاکستان کے اندر بھی جب ہومیوپیتھک فارمیسیز مدر ٹنکچر تیار کرتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ایک فارماکوپیا کا انتخاب کرتی ہیں کہ میں نے کس فارماکوپیا کو سامنے رکھ کے یہ فلاں ABC دوائی تیار کرنی ہے یا اس کا مدر ٹنکچر تیار کرنا ہے. اس بات کو سمجھیں ذرا پہلے کہ جب بھی کسی فارمیسی نے کسی بھی ہومیوپیتھک دوائی کا مدر ٹنکچر تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے اس نے ایک فارماکوپیا کا انتخاب کرنا ہے کہ اس نے کس فارماکوپیا کو فالو کرتے ہوئے وہ دوائی ABC یا کینتھرس آپ کہہ لیں اس کا مدر ٹنکچر اس نے تیار کرنا. تو اب فارماکوپیا کون کون سی ہیں؟ مثلا جرمن ہومیوپیتھک فارماکوپیا، USA امریکن فارماکوپیا، برٹش ہومیوپیتھک فارماکوپیا، انڈین ہومیوپیتھک فارماکوپیا، پاکستانی ہومیوپیتھک فارماکوپیا. تو یہ جو 5-10 قسم کے فارماکوپیا ہیں، فارمیسی کسی ایک فارماکوپیا کو اڈاپٹ کرے گی. ایک فارمیسی کسی ایک فارماکوپیا کو اڈاپٹ کرے گی اور پھر اس کے اندر جو طریقہ لکھا ہوگا مدر ٹنکچر بنانے کا پھر وہ اس کو فالو کرے گی. مثلا ریکوک، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے فارماکوپیا کو فالو کرتے، لیکن انہوں نے جس مرضی فارماکوپیا کو ایچپس کہہ لیں یا جرمن فارماکوپیا کہہ لیں یا کوئی برٹش ہومیوپیتھک فارماکوپیا کو اس نے فالو کیا ہوگا. اسی طرح شعبے والوں نے بھی جس فارماکوپیا کو فالو کیا ہے، جس بھی فارماکوپیا کو فالو کیا ہے، وہ شعبے والوں کا یہ جواب ہے، شعبے والوں کا یہ جواب ہے کہ ہم نے جب مدر ٹنکچر کینتھرس کیو کو پریپیئر کیا ہے تو جس فارماکوپیا کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یعنی فالو کیا ہے کہ اس کی طریقے سے میں نے کینتھرس مدر ٹنکچر تیار کرنا ہے یعنی کیو تیار کرنا ہے، تو وہ جب تیاری کے مراحل میں جب وہ کیو تیار ہوا ہے تو جو بنانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی ڈرگ اسٹرینتھ، اس کی دوائی کی اسٹرینتھ
1x کے برابر ہو گئی ہے. اس لیے ہم نے کیو کے آگے یہ بنایا تو ہم نے مدر ٹنکچر ہے، یہ کینتھرس کیو بنایا تو مدر ٹنکچر ہے، لیکن اس کی تیاری کے مراحل میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے یہ 1x پوٹینسی تیار ہو گئی ہے. یہ 1x پوٹینسی ہے، لیکن اسٹرینتھ کے لحاظ سے یہ 1x پوٹینسی ہے، لیکن یہ ہم نے مدر ٹنکچر تیار کیا ہے. اگر آپ ہمارا کینتھرس کا مدر ٹنکچر لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ کینتھرس کیو ہے جو کہ اصل میں 1x پوٹینسی کے برابر ہے. اچھا، اب دوسری فارمیسی کی طرف آ جائیں. اس نے اپنے کینتھرس کے آگے صرف کیو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ سائن تھیٹا کا نشان ڈالا ہے، از اکول ٹو 1x نہیں لکھا. اب یہاں پر اس نے اس فارمیسی نے دوسرا فارماکوپی اڈاپٹ کیا ہوا ہے جس میں مدر ٹنکچر جب کینتھرس کو تیار کیا گیا تو اس کی ڈرگ اسٹرینتھ 1x کے برابر نہیں آئی، یہ کیو کے برابر ہی ہے. یہ اصل کیو ہے، یہ اصل مدر ٹنکچر ہے، اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہوں گے وہ زیادہ ان کی ڈینسٹی ہوگی، وہ زیادہ تھوڑے سے گاڑے ہوں گے. اور جس کے آگے کیو کے آگے 1x لکھا ہوگا اس کی جو گاڑا پن ہے، ڈینسٹی ہے، وہ تھوڑی سی کم ہوگی. لیکن وہ غلط نہیں ہے، وہ ہے کیو ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس نے فارماکوپیا دوسرا اڈاپٹ کیا ہے، اس نے دوسرے فارماکوپیا کو فالو کیے. اسی طرح کچھ اگر کسی ہومیوپیتھک دوائی کے آگے لکھا ہوا ہے، مثلا فرض کیا ڈامیانہ کیو از اکول ٹو 2x، تو اس 2x کا مطلب یہ ہوا کہ جب ڈامیانہ کسی ایک فارماکوپیا، برٹش کو یا جرمن کو یا امریکن فارماکوپیا کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کو فالو کیا گیا ہے، تو اس میں جو طریقہ درج تھا، فارماکوپیا میں جو طریقہ مدر ٹنکچر بنانے کا، ڈامیانہ بنانے کا طریقہ درج تھا، جب اس پہ ہم نے مدر ٹنکچر تیار کیا ہے تو وہ ویسے تو مدر ٹنکچر ہی تیار ہوا ہے، لیکن ڈرگ اسٹرینتھ کے لحاظ سے وہ 2x کے برابر تیار ہوا ہے. اور اب وہ گاڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ زیادہ پتلا ہو کے 2x کے برابر چلا گیا. تو یہ فارمیسی والوں نے آپ کو اپنی ایمانداری بتائی ہے کہ ہم نے ڈامیانہ کیو جو تیار کیا ہے جس کے آگے 2x لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا مدر ٹنکچر جب آپ لیں گے تو ہم نے جس فارماکوپیا کو اڈاپٹ کیا ہے، ہم نے جس فارماکوپیا کو فالو کیا ہے، وہ اس کے مطابق دوائی تو مدر ٹنکچر ہی تیار ہوئی ہے، لیکن اس کی جو ڈرگ اسٹرینتھ ہے وہ 2x کے برابر ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی مریض کو 2x پوٹینسی دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ فلاں فارمیسی کی دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے پاس 2x پوٹینسی وہ اصل میں کیو والی آپ استعمال کر لیں، وہ کیو ہی اصل میں 2x پوٹینسی بھی ہے. تو اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ یہ جو کیو از اکول ٹو 1x ہے، اس کے آگے کیا یہ پوٹینسی ہے یا مدر ٹنکچر ہے؟ تو یہ پوٹینسی بھی ہے، جس کے آگے لکھا ہوتا ہے کیو از اکول ٹو 1x، یہ پوٹینسی بھی ہے. اور جس مدر ٹنکچر کے آگے صرف کیو لکھا ہوا ہے اور از اکول ٹو 1x نہیں لکھا ہوا، یہ پوٹینسی نہیں ہے، یہ مدر ٹنکچر ہے صرف. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دے گی، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ سمفائٹم لے کر آ جائیں مدر ٹنکچر، تو کئی فارمیسسٹ جو سمفائٹم بناتی ہیں وہ سمفائٹم کے آگے کیو کا سائن نہیں ڈالتی، وہ ڈالتی ہیں ایم ٹی مدر ٹنکچر. سمفائٹم ایم ٹی اس پہ لکھا ہوگا، کیو نہیں لکھا ہوگا. اچھا، پھر آپ دوسری فارمیسی کا سمفائٹم لے آئیں، اس کے آگے لکھا ہوگا سمفائٹم اور اس کے آگے لکھا ہوگا کیو، ایم ٹی نہیں لکھا ہوگا، ایم ٹی نہیں لکھا ہوگا، کیو لکھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جس فارمیسی نے اپنی دوائی کے آگے صرف کیو لکھا ہوا ہے وہ اس نے ایک ایسا فارماکوپیا اڈاپٹ کیا ہے یا اس کو فالو کیا ہے کہ جب اس کے ذریعے سمفائٹم کو تیار کیا گیا ہے، مدر ٹنکچر کو تیار کیا گیا ہے، تو وہ ایم ٹی نہیں بنا، وہ مدر ٹنکچر کا کیو سائن کے برابر اس کی ڈرگ اسٹرینتھ ہے.
اور ایک فارمیسی اس کے آگے ایمٹی لکھا ہوا ہے, سمفائٹم ایمٹی لکھا ہے, وہ میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا. یہ ڈولی سوز جو سمفائٹم بناتی ہے یا بناتی تھی وہ اپنے اس کے آگے ایمٹی لکھتے تھے, وہ کیو نہیں لکھتے تھے. جب کیو کا مطلب اس کی ڈرگ پاور مدر ٹنکچر کے برابر ہے, اور جس کے آگے ایمٹی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ایمٹی سے آگے کیو تیار ہونا ابھی باقی ہے. جس کے آگے ایمٹی لکھا ہوا ہے یہ بہت زیادہ گاڑا ہوگا. یہ سمفائٹم جس کے آگے ایمٹی لکھا ہوا ہے یہ بہت زیادہ گاڑا ہوگا, اس کی ڈرگ اسٹرینتھ بہت زیادہ گاڑی ہوگی, بہت زیادہ ڈینسٹی ہوگی اس کی, اس لیے اس کے آگے انہوں نے ایمٹی لکھا ہوا ہے. اور یہ کوئی غلط دوائی نہیں ہے, یہ بھی صحیح ہے, اور جس کے آگے کیو لکھا ہے یہ بھی صحیح ہے. لیکن آپ کو بطور ڈاکٹر بتانے کے لیے فارمیسی والے اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا مدر ٹنکچر جو تیار ہوتا ہے, ہم جس فارماکوپیا کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ جب پریپریشن کے دوران جب آپ تیار ہو جاتا ہے تو اس کی اصل میں ڈرگ اسٹرینتھ 1x کے برابر ہے یا 2x کے برابر ہے, یا 1x اور 2x کے برابر نہیں ہے بلکہ سمپل q کے برابر. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ہومیوپیتھک فارمیسی کسی مدر ٹنکچر کے اوپر کوئی سائن ڈالتی ہے تو وہ سائن ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ اس مدر ٹنکچر کی ڈرگ اسٹرینتھ, یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں, یا اس کی ڈینسٹی کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے, وہ کتنا گاڑا ہے, کتنا پتلا ہے. اب اگر ایک فارمیسی جس نے لکھا ہوا ہے کینتھرس کیو از اکول ٹو 1x, وہ اگر اس کی 1x کی اسٹرینتھ نہیں بنانا چاہتا, وہ سمپل کیو بنانا چاہتا ہے, تو پھر وہ کوئی اور فارماکوپیا اڈاپٹ کرے گا. یعنی کہ پہلے اگر اس نے فرض کیا ایچ پس, ہومیوپیتھک فارماکوپیا آف یونائٹڈ اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں ایچ پس, اس کے ذریعے اس نے بنایا, فرض کیا کہ اس کی اسٹرینتھ کیو از اکول ٹو 1x کے برابر ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے آپ دوائی بنا کے دیں جس کے آگے صرف کیو لکھا ہو, 1x نہ لکھا ہو, تو پھر وہ ایچ پس کو فالو نہیں کرے گا, فارماکوپیا ایچ پس کو فالو نہیں کرے گا. وہ ایسے فارماکوپیا کو فالو کرے گا جس کی ڈرگ اسٹرینتھ میں مدر ٹنکچر جب تیار ہوگا تو وہ سمپل کیو تیار ہوگا. بات کلیئر ہوگی؟ اور یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ بات آپ کو لکھ کے نہیں سمجھائی جا سکتی. تو آج سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جتنے بھی مدر ٹنکچر آتے ہیں اگر اس کے آگے سمپل کیو لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اگر مدر ٹنکچر کے نام کے آگے کیو لکھ کے از اکول ٹو 1x لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اور اگر کیو کے آگے از اکول ٹو 2x لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور تیسرا جواب جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سمپل کیو لکھا ہوا ہے کیا یہ پوٹینسی ہے یا نہیں ہے, تو جس کے آگے صرف سمپل کیو لکھا ہے یہ پوٹینسی نہیں ہے, یہ مدر ٹنکچر ہے نمبر 1. اور جس کے آگے کیو از اکول ٹو 1x لکھا ہے تو یہ مدر ٹنکچر بھی ہے اور پوٹینسی بھی ہے. کوئی بات کلیئر ہو گئی؟ اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں, اس ویڈیو کے نیچے پوچھیں تو آپ کو جواب دیں گے. جو جواب نہیں آتا ہوگا وہ پوچھ کے بتائیں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں, یو مسٹ ڈیولپ دیٹ ایٹیٹیوڈ فار اسٹڈی اینڈ فار ریسرچ پرپز. یہ آپ لوگ اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں, یہ پیدا کریں. سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ ایک دم اگر آپ کو جواب دے دیں گے تو آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے. اٹ از دی رول آف ایجوکیشن کہ وین ایور یو وانٹ ٹو ٹیچ سم تھنگ ٹو دا اسٹوڈینٹس دین فرسٹ فلوٹ اے کوشچن so that the students who are sitting in front of you, they must start thinking about to find the answer of that question that was floated. So the summary of this the whole discussion is that if Q sign is written in front of any homeopathic mother tincture, it means the pharmacy
has adopted that pharmacopoeia in which during the preparation and when the Q was totally and finally prepared, then it means the drug strength is Q and not 1x. And if somebody or some other pharmacy has written the Q sign and with the Q sign is equal to 1x is also written, it means it is a mother tincture, but during the preparation of the mother tincture of this specific strength, actually 1x strength was prepared, and now this mother tincture is of 1x power. And this is also called the potency of Cantharus Q1x. If you want to administer 1x potency or 2x potency to your patient, then you can use that mother tincture. Although you want to administer the potency to your patient, but you can use that mother tincture in which the sign Q is written. Somebody may ask this question, why you are giving Q or mother tincture to the patient when I want only to administer 2x? Then you will say, no, it is a mother tincture, but the drug strength is equal to 2x. And I want to administer the 2x potency to the patient, therefore this Q is actually 2x and it can be used as a potency as well. This is the answer of my all 3 questions which I floated on the social media just to share my knowledge. मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा ना कि मैं ज़्यादा जानता हूँ आप थोड़ा जानते, नहीं, ये बात नहीं है. एक तो आप लोगों में ये बड़ी बात है कि आप फौरन अटैक शुरू कर अटैक कर दो, ओ गलत हो गया, सही हो गया, फला हो गया, ये हो गया. और पढ़ना नहीं, ये आपने लोगों ने तैयार किया हुआ है कि पढ़ना नहीं है, और अगर कोई बंदा समझाएगा भी ना तो उसकी गाल नहीं समझनी. तो पागल तो नहीं ना अंग्रेज. वैसे तो अंग्रेज इंग्लैंड वालों को कहते हैं ना, लेकिन हम हर वो बंदा जो अंग्रेजी बोलता है, ये फॉरेनर, हम उसको अंग्रेज कहते हैं. उसकी एक वजह है कि अंग्रेज पागल नहीं है. जिसने एक दवाई बनाई है तो उसके ऊपर सिर्फ क्यू लिख दिया है, फिर दूसरी दवाई बनाई है उसके ऊपर क्यू लिख के 1x लिख दिया है, तीसरी दवाई बनाई है उसने क्यू लिख के 2x लिख दिए. तो अंग्रेज पागल नहीं है, उसने इन 3 जगहों पर 3 मुख्तलिफ साइन दिए. तो इसकी कोई ना कोई वजह है, और वो वजह मैंने आपको बता दी है कि वो तीनों जगह पर 3 अलग-अलग फार्माकोपिया को फॉलो किया गया है, जिसमें दवाई बनाने के, मदर टिंचर बनाने के तरीके मुख्तलिफ दर्ज हैं, मुख्तलिफ तरीके दर्ज हैं. और वो मुख्तलिफ तरीकों की वजह से जब वो दवाई तैयार होती है तो बाज जगह वो क्यू तैयार होती है, बाज औकात वो क्यू इज इक्वल टू 1x तैयार होती है, और बाज औकात वो क्यू इज इक्वल टू 2x तैयार होती है. अस्सलाम वालेकुम.